بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 128 سورہ نحل آیت نمبر 20 کے بعد ہے۔ ماقبل کی آیات کے اندر توحید کے اوپر دلائل پیش کیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات میں انسانوں کو اور ان کا انتظام کیا، ان کے لیے مختلف قسم کے حیوانات، سورج، چاند، نظام، پانی، مختلف نظام کو انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ انسان اس خالق کے کائنات کو چھوڑ کر، جس ذات نے اس انسان کو پیدا کیا، اس کی ضرورتوں کو پیدا کیا، اتنے بڑے عالم اور نظام کو پیدا کیا، اس کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی پوجا کرتا ہے جو ہستیاں اللہ کے سوا انسان، انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء اور غیر معمولی انسان ہے۔ اور وہ ایسے انسان، ایسے اولیاء بزرگوں جو کائنات کی تخلیق کے اندر ایک ذرہ بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک گھاس کا تنکا تک نہیں پیدا کر سکتے، وہ تو اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ ان کا وجود جو ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے، اپنے وجود کے اندر ایک ذرے کے مالک اور پیدا کرنے والے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اموات، مردے ہیں، مر چکے ہیں، غیر احیاء، اور دنیا سے جب تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وجود دیا اور پیدا کیا تو ایک مدت تک انہوں نے اپنی عمر گزار کر وہ مر گئے، اور اب وہ دنیا میں زندہ نہیں رہے، اموات، مرے ہوئے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں۔ اور علم کی حیثیت ان کی یہ ہے کہ ان کے مزاروں پر، مندروں پر، آستانوں پر جو لوگ جبہ سائی کرتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ان کے نذرانہ، شکرانہ، ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کی حالت یہ ہے کہ وما یشعرون، ان کا علمی حیثیت یہ کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ایان یبعثون، کہ وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے، ان کو اپنے بارے میں معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے، چاہے کہ ان مریدوں کے بارے میں اور ان کو شفاعہ ماننے والے اور ان کے نام پر شرک کرنے والوں کے بارے میں ان کو کیا معلوم ہے۔ تو ہر دور کے اندر لوگوں نے انبیاء کی، اولیاء کی، شہداء کی، صلحاء کی، غیر معمولی انسانوں کی شکلیں بنائی ہے، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ بزرگ تھے اور ان کے لوگ شرک کرتے رہے۔ نصر تھا، یغوث تھا، ود تھا، اور اس طرح لات، منات اور عزا اور حبل، مختلف اولیاء اور بزرگوں کی شکل، اور جس طرح کہ ہندوستان کے اندر رام ہے، لچھمن ہے اور ہنومان ہے، ان داتا ہے، غریب نواز ہے، مشکل کشا ہے، گنج بخش خزانہ بخش ہے۔ تو اس طرح مختلف قسم کے انسانوں کے نام اور ان کے نام کے بت بنا کر اور ان کی پوجا اور ان کو حاضر ناظر سمجھنا، یہ ان جاہل لوگوں کے اوپر اس آیت کے اندر رد ہے۔ تو والذین، وہ لوگ، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا مخلوق کو، لا یخلقون، کہ وہ پیدا نہیں کر سکتے، شیئا، ایک ذرے کو، یعنی گھاس کا تنکا بھی نہیں پیدا کر سکتے، وہم یخلقون، ان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ خود مخلوق ہے۔ تفسیر روح المعانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا ذوی العقول والملائکۃ ولغیرہم، یہ ذوی العقول انسانوں کو کہا گیا اور فرشتوں کے بارے میں، اور اس کے علاوہ مخلوق جو ہے، اور کشاف نے بھی یہی لکھا ہے۔ اور اموات، یہ مردے ہیں، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے، دنیا سے مر چکے ہیں، اب زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ایان یبعثون، یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور تفسیر موضع القرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت ان کو فرمائی ہے جو مرے بزرگوں کو پکارتے ہیں، جو بزرگ مر چکے ہیں یہ ان کو پکارتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں ان جاہل لوگوں کے عقیدے کے اوپر رد ہے، جاہلوں کے اوپر جن کا یہ عقیدہ ہے
کہ یہ اولیاء اور بزرگ جو مر گئے ہیں، مر کر وہ زندہ ہیں، اور ان کی موت ظاہری موت ہے، وہ مجازی موت ہے، حقیقت میں وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہے، وہ حاضر ناظر ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ان کا یہ خیال گویا کہ محض غلط خیال ہے، غلط عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ امواتن، وہ مردے ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے، اور وہ دنیا کی زندگی سے جا چکے ہیں، اب وہ برزخ کے اندر ہے اور عالم بالا کے اندر ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، تو چہ جائے کہ وہ تمہارے حال سے خبر ہو۔ ہاں، تمہارا معبود جو عبادت کا حقدار ہے وہ کون ذات ہے؟ الہکم، تمہارا معبود، تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا، الہ واحد، وہ ایک ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، تمہاری ضرورتوں کو پیدا کیا۔ تو یہ لوگ جو ہے مشرک جو ہے، ان کے اندر اتنا شرک ہے اور اتنا قیامت کا انکار ان کے اندر پایا جاتا ہے، ان کے دلوں میں اتنا تکبر ہے کہ فالذین، پس یہ لوگ لا یؤمنون بالآخرت، یہ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر۔ اصل میں آخرت کی زندگی پر ان کا ایمان یقین نہیں ہے، تو اللہ کی توحید پر بھی ایمان نہیں ہے، قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے۔ قلوبہم منکرتن، ان کے دل جو ہے وہ انکار کرتے ہیں توحید سے۔ منکرتن معنی توحید سے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، دلوں کے اندر انکار پایا جاتا ہے۔ وہم مستکبرون، اور یہ تکبر کرنے والے ہیں۔ گوئے کہ دو بیماریاں ذکر کی ہے کہ توحید کے انکار سے، اسلام کے انکار سے، ایک تو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، ایک یہ بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے اللہ کی توحید سے انکار کرتے ہیں اور نبی کی رسالت سے بھی انکار، قرآن سے بھی انکار۔ دوسری بیماری یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر ہے، اور تکبر ایک بہت بری بیماری ہے، اور انسان کے اندر جب غرور اور تکبر ہو تو وہ پھر سیدھی بات کا بھی انکار کرتا ہے، اور پھر وہ کسی کی بات کو بات ہی نہیں سمجھتا، وہ صداقت کا انکار کرتا ہے، وہ حق کا انکار کرتا ہے، اس کے ہاں کسی کی دلیل نہیں ہے، کسی کی بات نہیں چلتی، وہ اپنے غرور میں، اپنے اوپر ناز میں، اس میں مست ہوتا ہے۔ تو اس کا پھر اس کو کیا پرواہ ہے کہ کس چیز کی انکار ہو، کسی کی بات مانی جائے نہ مانی جائے۔ اور متکبرین کا انجام اتنا برا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ متکبرین چھوٹے ہوں گے، اور لوگوں کے میدان محشر میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جائیں گے تاکہ ان کو خوب ذلیل کیا جائے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو چھوٹا چھوٹا کر کے لوگوں کے پاؤں میں روند دے گا، اور یہ ذلیل ہوں گے، اور پھر جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو ان کے جسموں کو بڑا کر دیا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کو جہنم میں سخت ترین عذاب ہو۔ تو یہ تکبر اور آخرت سے انکار ایک دو بری بیماری ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم، یقیناً، لا جرم من یقیناً اور حقاً کے معنی میں ہے، پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو یہ چھپاتے ہیں، وما، اور ان چیزوں کو جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ان کے جو ظاہر میں تکبر ہے، جو نظر آ رہا ہے، جو انکار ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور دل کے اندر مزید جو اور تکبر ہے اور ان کے اندر جو انکار ہے، ان کے دلوں میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اہل حق کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ ان کو سزا دے گا۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ ان متکبرین کا اور منکرین کا قرآن کے بارے میں کیا قول ہے؟ جب قرآن کے بارے میں ان سے پوچھا جائے، جب کہاں یہ لوگوں کے پاس چلتے ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں، ان بڑے سرداروں سے چھوٹے پوچھتے ہیں، یا دوسرے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا قرآن کے بارے میں جو محمد رسول اللہ پر کتاب نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کون سی کتاب اتاری ہے، اس کا کیا مقصد ہے، تو قرآن کے مقابلے میں ان منکرین کا قول کا ذکر ہے۔ تو قالو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے، پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں اور بے سند باتیں ہیں، اور یہ تو ویسے بے سند، بے روایتی باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی خاص بعض کی کتاب یہ نہیں ہے۔ تو قرآن کے بارے میں اساطیر جمع ہے اسطورتن کی، معنی من گھڑت قصے اور روایت کو کہا جاتا ہے۔ اس انکار کا اور اس قول کا انجام کیا ہوگا کہ جب قرآن کو اساطیر الاولین، من گھڑت کتاب کہتے ہیں،
تو لام عاقبت کا ہے، نتیجہ یہ ہوگا لیحملوا اوزارہم، یہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو کاملتاً پورا پورا۔ یہ جو قرآن سے انکار ہے، تکبر ہے، قیامت سے انکار ہے، یہ پورا بوجھ ان پر اس گناہ کا بوجھ ڈالا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی ان پر ڈالا جائے گا، یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ ومن اوزار الذین جو ہے یہ عطف ہے پہلے اوزارہم کے اوپر، اور وہ مفعول ہے لیحملوا کے لیے، تو یہ بھی مفعول ہے اسی کا معنی اپنے بوجھ کو بھی اٹھائیں گے۔ ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے بوجھ کو بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، جو ان کے مرید ہے، جو ان کے شاگرد ہے، نیچے طبقے عوام ہے، یہ بڑے مولوی اور بڑے پیر۔ تو من اوزار سے مراد یہ ہے کہ وہ من اوزار اضلال الذین، ان لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو بوجھ تھا، ایک تو خود گمراہ تھے اور ایک انہوں نے عوام کو، مریدوں کو جو گمراہ کیا ہے، اوزار اضلال الذین، ان لوگوں کے گمراہ کرنے کا بوجھ، یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، عوام کو، شاگردوں کو، بغیر علم، ان کے پاس تو کوئی علم نہیں تھا، قصے تھے، کہانیاں تھیں، اور ان قصوں پر خیالات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور لوگوں کو کہا کہ یہ غوث پاک ہے، یہ دیتے ہیں، یہ لچھمن ہے، یہ رام ہے، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس طرح کی باتیں کر کے ان کو گمراہ کیا۔ الا ساء ما یزرون، خبردار وہ برا بوجھ ہے جس کو انہوں نے اٹھایا ہے، جس شرک کے اندر یہ خود مبتلا ہے، اور جس شرک کے اندر لوگوں کو مبتلا کیا، لوگوں کو گمراہ کیا، یہ ایک خطرناک اور بری بیماری ہے۔ اس بیماری کی اس کے اوپر سزا یہ ہے کہ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً دھوکے کیے تھے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی انبیاء کے خلاف وہ مکریں اور چالیں اور سازشیں کرتے رہے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ آ گیا ان کی تعمیروں کو، من القواعد، جڑوں سے، معنی جڑوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آبادی اور تعمیر کو ختم کر دیا، ان پر عذاب آیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، تو گرے ان کے اوپر چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، ان پر عذاب آیا، من حیث، اس طرف سے، لا یشعرون، کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ایک تمثیل ہے، مثال دی ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کے خلاف مکریں کی، سازشیں کی، اور بڑی بڑی نظام بنایا کہ ان کو توحید کو مٹایا جائے، انبیاء کو ختم کیا جائے، تو ان کے اس مکر اور سازش کی مثال جو ہے ایک بڑی مضبوط عمارت کی ہے، اور مضبوط عمارت کو ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں قائم کی اپنی مکر اور اپنے فریب کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو پھر وہ عمارت گر گئی اور وہ لوگ نیچے دب گئے، گویا کہ ان کے وہ مکر کے جال وہ تار تار ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، نہ وہ لوگ رہے، نہ ان کے منصوبے رہے، نہ ان کی وہ چالیں رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست اور نابود کر دیا۔ یہ ایک تمثیل ہے، اور اصل راجح تفسیر اس کے اندر یہی ہے۔ قد مکر الذین، یقیناً دھوکہ کیا اور مکر کی سازشیں کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَأَتَى اللَّهُ، بس آیا اللہ تعالیٰ، بنیانہم، مانا ان کی تعمیروں کو، من القواعد، جڑوں سے ان کو کاٹ دیا اور ختم کر دیا، مانا وہ تو فخر علیہم السقف، ان کے اوپر وہ چھتیں گری، من فوقہم، اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور ان پر عذاب آیا، من حیث، اس طرف سے، لا یشعرون، کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا۔